السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول فقہ کے ہمارے اسباق چل رہے تھے۔ استنباط احکام کے طریقے میں ہم نے عام کا بیان پچھلے سبق میں پڑھا تھا، اور ہم نے اس میں یہ جانا تھا کہ چند مخصوص الفاظ ہیں جن کے ذریعے قرآن کریم میں یا نصوص میں جو حکم ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ جانا تھا کہ احناف کے نزدیک، حنفیہ کے نزدیک عام بھی جو ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد جو ہے لاسٹ جو ہے عام کے حکم میں ہم نے یہ جانا تھا کہ بعض فقہا کے نزدیک عام جو ہے وہ ظنی ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پر جو ہے بعض احکام میں کہ قبر واحد کے ذریعے جو ہے عام میں اس کو خاص میں کنورٹ کریں گے نہیں کریں گے، تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے جو ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا تھا۔ آج مصنف فرماتے ہیں کہ تخصیص کن ذرائع سے ہوگی۔ تو پہلی چیز فرماتے ہیں کہ تخصیص کا ایک ذریعہ عقل ہے، یعنی کسی عام کے حکم کو مخصوص اگر کرنا ہو تو اس کا پہلا ذریعہ کیا ہے؟ ایک ذریعہ کیا، پہلا نہیں کہیں گے، ایک ذریعہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ عقل تقاضا کرتی ہے کہ کل شیء سے اللہ تعالیٰ کی ذات مستثنا ہو، کہ قادر مطلق ہونا مقدور ہونے کے منافی ہے۔ یعنی وہ ہے نا قرآن کریم کا کہ اللہ قادر علی کل شیء، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر ایک پر قادر ہے۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کل شیئن میں سے اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ اس کا مستثنا ہونا ضروری ہے، کہ قادر مطلق ہونا مقدور ہونے کے اگینسٹ ہے، منافی یعنی اگینسٹ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت قادر مطلق بھی ہو اور اللہ رب العزت کے اوپر وہ خود قادر ہو تو وہ مقدور ہو جائیں گے، یعنی فاعل بھی وہ ہو جائیں گے، مفعول بھی وہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اتنی عالی ہے، اتنی بلند ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کل شیئن جہاں آ رہا ہے وہاں پر اللہ رب العزت کی ذات وہاں پر مستثنا ہوگی۔ یہ کون بتا رہے ہیں ہم کو؟ عقل بتا رہی ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ تخصیص کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ عقل بھی ہے۔ یہ پوائنٹ کے لیے دوسرا فرما رہے ہیں کہ تخصیص کا دوسرا ذریعہ احساس و مشاہدہ ہے۔ جیسے ملکہ سبا کے بارے میں فرمایا گیا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ سورۃ النمل، ٹھیک ہے نا۔ ملکہ سبا جو ہے نا اس زمانے میں جو ہے ایک علاقہ تھا جہاں کی وہ ملکہ تھی، ملکہ سبا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ النمل میں فرمایا کہ جو ہے کہ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کو ہر چیز عطا کی گئی تھی، یعنی وہ ملکہ جو تھی اس کو ہر چیز دی گئی تھی۔ تو مصنف فرما رہے ہیں کہ لیکن ظاہر ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا وہ ملکہ سبا کے پاس نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ کسی ایک بستی، کسی ایک علاقے کی جو ہے ملکہ تھی، تو وہاں پر جو ہے اس کی جو اتھارٹی میں جتنی بھی چیزیں تھیں وہاں پر اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے بہت سی چیزوں سے نوازا تھا، ٹھیک ہے نا۔ سورج وغیرہ کی وہ پرستش کرتے تھے، سورہ نمل میں تفصیل سے اس کا ذکر ہے۔ تو وہ اوتیت من کل شیئن، تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کو ہر چیز دی گئی ہے۔ لیکن مشاہدے کی بات یہ ہے کہ جو نعمتیں، جو چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی وہ ملکہ سبا کے پاس نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے جنات پر اور جانوروں پر جو ہے ہواؤں پر بھی قدرت تھی۔ جنات آپ کے تابع دار تھے، جانور آپ کے تابع دار تھے، جانور کی جو ہے آپ بولی سمجھتے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ملکہ سبا کو نہیں دی گئی۔ تو یہ ہم کو سمجھ میں کس سے آیا؟ یہ احساس اور مشاہدے سے سمجھ میں آئی بات کہ اس کو ہر چیز دی گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو کانٹیکسٹ میں بتایا گیا، یہ وہ جہاں کی رہنے والی تھی، جہاں کی ملکہ تھی، وہاں پر کے حساب سے اس کو ہر چیز دی گئی، لیکن جو جو چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی وہ اس سے زیادہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دوسرا پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ تخصیص کا دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ احساس و مشاہدہ۔ تخصیص کا تیسرا ذریعہ جو ہے عرف ہے۔ تخصیص کا تیسرا ذریعہ کیا ہے؟ عرف ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والوالدات یرضعن اولادہن، ٹھیک ہے، کہ مائیں جو ہوں گی وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی، ٹھیک ہے نا، 2 سال جو رضاعت کی مدت ہے۔ اب مصنف یہاں فرمانے کہ مگر اس سے شریف اور عالی نسب حسب خواتین کو فقہا نے خاص کیا ہے کہ ان پر دودھ پلانا واجب نہیں ہے۔ ان پر دودھ پلانا کیا ہے؟ واجب نہیں ہے، کیونکہ نزول قرآن کے وقت یہی عرف تھا اور اس پر نکیر نہیں فرمائی گئی۔ اب بات کو سمجھیں، تھوڑا جو ہے آڈ نظر آئے گا کہ بھئی شریف اور عالی نسب حسب خواتین کو جو ہے مستثنا کیوں کیا جا رہا ہے، دین تو سب کے لیے ایک ہوتا ہے وغیرہ۔ تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے، یعنی رضاعت کے لیے
بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا۔ تو عرب کا معمول یہی تھا کہ جہاں پر بھی اولاد ہوتی تھی تو شہر کے جو لوگ ہوتے تھے، عالی حسب نسب کی جو ہوتے تھے، شریف خاندان کے جو ہوتے تھے، وہ دیہات کے خواتین کے پاس اپنے بچوں کو بھیجتے تھے۔ بہت سے مقاصد ہے، آپ نے ہمارے حضور میں پڑھا ہوگا کہ جو ہے ان کی زبان مضبوط ہونے کے لیے، ان کے جوڑ مضبوط ہونے کے لیے، عربی میں جو ہے فصاحت و بلاغت آنے کے لیے، اور بھی بہت سی چیزیں تھیں، ٹھیک ہے نا۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ بھئی یہ شریف خاندان، بڑے خاندان والے ہیں، عالی حسب والی ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتی تھی کہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، وہ اپنے بچوں کو کسی دایا کے پاس بھیج دیتی تھی۔ تو اسلام نے، نزول قرآن نے اس پر نکیر نہیں کی کہ یہ عمل مفسد ہے، تو اس لیے فقہا نے اس کی بنیاد پر ان خواتین پر یہ واجب نہیں رکھا، یہ عمل واجب نہیں رکھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نزول قرآن کے وقت یہی عرف تھا اور اس پر نکیر بھی نہیں کی گئی، قرآن کریم میں اس عمل پر نکیر نہیں کی گئی۔ جیسا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، آپ نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، پھر ان کا طلاق ہوا، طلاق ہونے کے بعد معمول یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بھی حرام ہوگی، یہ عرب میں دستور تھا، تو اللہ رب العزت کو اس پر نکیر کرنی تھی، اس دستور کو ختم کرنا تھا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، تو اللہ رب العزت نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا، اور اس دستور کو جو اینٹی اسلامک تھا، جو اینٹی شریعت تھا، اس کو ختم فرما دیا۔ تو اگر یہ بھی بالکل برا ہوتا تو اللہ رب العزت قرآن میں یا احادیث طیبہ میں اس پر نکیر ہوتی تھی، تو نکیر نہیں ہو رہی، مطلب کہ یہاں پر شریعت نے گنجائش ان کے لیے رکھی ہے، اس لیے فقہا نے بھی ان کے اوپر وہ چیز کو واجب نہیں قرار دیا۔ اب ماں کا دودھ یہ بچے کے لیے اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر بھی جو ہے اس کا الٹرنیٹ جو ہوگا وہ دایا وغیرہ ہوگی، اور دوسری چیز واجب نہیں ہے، بہتر وہی ہے کہ اپنی والدہ اپنے بچے کو خود ہی دودھ پلائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پہ تھوڑا زیادہ بولنے کی وجہ اس لیے ہوئی کہ عام طور پر ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھئی یہ کیا بھید بھاؤ تو اسلام میں نہیں ہے، تو یہ بھید بھاؤ کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر اور سب سے اہم چیز جو ہے، تخصیص کا چوتھا اور سب سے اہم سبب نص ہے، نص میں آ جائے گا قرآن اور حدیث، جیسے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، لیکن حاملہ خواتین کی بابت فرمایا گیا اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، ٹھیک ہے نا۔ پہلی آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کا طلاق دیا جائے، جو مطلقہ عورت ہے، وہ جو ہے 3 قروء، ٹھیک ہے نا، 3 حیض، ٹھیک ہے نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 طہور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ عدت گزارے گی 3 حیض، ٹھیک ہے۔ لیکن جو حاملہ خواتین ہیں ان کے بارے میں جو ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں ہے اولات الاحمال، جو حاملہ خاتون ہوگی، اجلہن ان یضعن حملہن، کہ ان کی جو عدت ہوگی وہ وضع حمل ہوگی۔ آپ نے مسائل میں یہ پڑھا ہوگا کہ مطلقہ عورت کی جو ہے مدت جو ہے 3 حیض ہے، اور جو حاملہ خاتون ہے اس کی مدت کیا ہے، وہ وضع حمل ہے، ڈیلیوری ہے، اگرچہ وہ 1-2 مہینے میں ہو جائے، اگرچہ اس کے بعد 7-8 مہینے اس کو جو ہے رہنا پڑے، تو دونوں چیزیں بھی اس کے لیے ہوگی۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ پہلا جو حکم تھا وہ بھی قرآن کریم میں تھا، ثلاثۃ قروء، عام تھا، ہر خاتون کے لیے تھا، ٹھیک ہے، ہر مطلقہ خاتون کے لیے تھا۔ یہ دوسرا حکم جو ہے یہ تخصیص پیدا کر رہا ہے حاملہ خواتین کے لیے، وہ پیدا کر رہا ہے نصحی کے ذریعے، قرآن ہی میں وہ حکم ہے، اس وجہ سے ہم اس عام میں تخصیص پیدا کس کی وجہ سے کر رہے ہیں، نص کی وجہ سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح دوسری آیت نے پہلی آیت کے عموم میں تخصیص پیدا کر دی، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہے۔ اب اس میں ایک بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں جو پیچھے آیا ہے کہ عام جو ہے احناف کے نزدیک قطعی ہے، ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، قطعی ثبوت ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کے عام کو آپ خبر واحد سے خاص نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، خبر واحد کے خاص کے ذریعے اس میں تخصیص پیدا نہیں کر سکتے، وہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھ کر آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ عام کی 3 قسمیں، اس طرح عام کی اپنی مراد کے سلسلے میں 3 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ اول یہ کہ عام سے قطعی طور پر عام ہی مراد لیا جائے، جیسے اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہے، قطعی طور پر اللہ، یہ بات عام ہی ہوگی، اس میں کچھ تخصیص پیدا نہیں ہوگی۔
दूसरा है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर जो भी चौपाया है अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिम्मे है उसको रिस्क अता करना। तो चौपाए में, दाब्बा में जो भी जमीन पर जो चरिंद परिंद इंसान है, तमाम की रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिम्मे है। तो आम तौर पर यह सूरत उन नुसूस में होती है जिनका ताल्लुक अकीदे से, ठीक है ना। तो आम से कतई तौर पर आम ही मुराद लिया जाता है, यानी जब आम हो तो उससे 100% आम ही मुराद लिया जाता है। मुसन्निफ फरमाते हैं कि अक्सर ये मसाइल अकीदे के होते हैं। अक्सर ये मसाइल किसके होते हैं? ये सूरतें अकीदे के होती हैं। दूसरा मौलाना फरमाते हैं यकीनी तौर पर आम से खुसूसी मायने मुराद हो, उमूम मकसूद ना हो। यानी बिल्कुल ऊपर वाले का अपोजिट। वो पहला वाला क्या था? आम से आम ही मुराद लिया जाए 100%। दूसरा वाला है आम से खास मुराद लिया जाए। जैसे वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। ठीक है। तो दुआम ये कि यकीनी तौर पर आम से खुसूसी मुराद हो, उमूम मकसूद ना हो। जाहिर है कि नाबालिग बच्चों और फातिरुल अकल लोगों पर हज फर्ज नहीं। इस तरह ये आयत अपने उमूमी मफहूम में नहीं है। तो यहाँ पर मौलाना ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अब आम से खास मुराद होगा। कैसे खास मुराद होगा? कि जो है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाते हैं जैसे कि लोगों पर हज बैतुल्लाह फर्ज है जिनके पास हज करने का जो है ज्यादा सफर, ठीक है ना, जिसके पास इस्तिताअत हो। तब यहाँ मौलाना ये फरमा रहे हैं कि इससे मुराद जो है नाबालिग बच्चे तो नहीं होंगे। अगर नाबालिग बच्चे हैं और उनके पास उतनी रकम मौजूद है कि वो हज कर सकते हैं तो भी उन पर हज फर्ज नहीं होगा, क्योंकि वो मुकल्लफ ही नहीं है। उसी तरह वो लोग हैं जिनका जो है थोड़ा स्क्रू, क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना कि थोड़े पागल किस्म के होते हैं, जिनके पास जो है फहम नहीं होती है, फातिरुल अकल जिसे कहा जाता है, वो भी मुकल्लफ नहीं होते हैं शरीयत की। अगर उनके पास उतने दौलत हो, असबाब हो, तो भी उन पर हज फर्ज नहीं होगा। तो अब ये आयत करीमा अपने आम मफहूम में नहीं रहेगी। बाज लोग इससे मुस्तस्ना हैं, तो ये जो है अपने खास मफहूम में आ जाएगी। उसके बाद तीसरा मुसन्निफ फरमाते हैं आम मुतलक जिसमें तखसीस के लिए कोई वाज़ेह करीना ना हो। आम मुतलक हो और जिसमें तखसीस के लिए कोई वाज़ेह करीना, करीना बोले तो सियाक व सिबाक, और ना कोई ऐसा करीना हो जो बताए कि इसका उमूम पर बाकी रहना जरूरी है। इसमें इसी दर्जे की कवी दलील की बिना पर तखसीस अमल में आ सकती है। यानी अब ये 50-50 है, समझ लीजिए कि आम मुतलक हो जिसमें तखसीस के लिए कोई वाज़ेह करीना ना हो, कि इसको खास करने के लिए कोई वाज़ेह करीना मौजूद नहीं है, और ना कोई ऐसा करीना है जो बताए कि इसका उमूम पर बाकी रहना जरूरी है। नहीं, खास होने का भी कोई करीना मौजूद नहीं है और आम पर बाकी रहना हमेशा, इसका भी कोई करीना मौजूद नहीं है। तो इसमें उसी दर्जे की कवी दलील की बुनियाद पर तखसीस अमल में ला सकते हैं। अगर उसी दर्जे की मसलन खबर वाहिद में हुक्म है तो खबर वाहिद ही के जरिए जो है उसमें तखसीस पैदा कर सकते हैं। नस में मौजूद है तो यानी कुरान में मौजूद है तो कुरान ही के जरिए जो है उसमें तखसीस पैदा कर सकते हैं। तो ये हुक्म होगा। जैसे मुसन्निफ यहाँ इस एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने सोने और चांदी जमा करने वालों की मजम्मत फरमाई सूरह तौबा में, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। जो लोग सोने और चांदी को जमा करते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। लेकिन अहादीस से मालूम होता है कि अगर सोना चांदी की ज़कात अदा कर दी जाए तो सोना या चांदी जमा रखने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि सोने चांदी में ज़कात वाजिब करार दिया जाना खुद उसके जायज़ होने की दलील है, क्योंकि जाहिर है कि ज़कात उसी वक्त वाजिब होगी जबकि सोने चांदी की एक मकदार उसके पास जमा हो। तब इसमें क्या हो गया हुक्म? इसमें कुछ खास पैदा हो गया। कह रहे हैं कि सोना चांदी जमा करना और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करना एक बुरा अमल है। तो अब बज़ाहिर आयत करीमा से ये समझ में आ रहा है कि जो है कि जो लोग सोना चांदी जमा कर कर रखते हैं अपने पास और ये आज के ज़माने में बैंक बैलेंस रखते हैं तो एक बुरा फेल है। लेकिन फिर अहादीस तैयबा का आप मुताला करोगे तो आपको मालूम होगा कि अहादीस में है कि 7.5 तोले ना चांदी का निसाब, सोने का निसाब 7.5 तोले और चांदी का निसाब जो 52.5 तोले है। जब कोई किसी के पास इतने जो है रकम या सोना चांदी जमा हो जाए तो उसको 1 साल गुजरने के बाद उसको ज़कात देना है। तो अगर सोना चांदी जमा करना अगर बुरा होता तो 1 साल जमा करके रखना और उसके बाद ज़कात उन पर वाजिब होना ये अहकाम आते ही नहीं। लोगों को ये हुक्म होता कि भाई सोना चांदी आया बस उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो, जमा करके मत रखो।
تو زکوٰۃ کے احکام کا اسلام میں تفصیل سے بیان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سونا چاندی رکھنا مطلق بری بات نہیں ہے۔ جب آپ اس میں اللہ کا حق، بندوں کا حق نکالتے رہو گے، یعنی زکوٰۃ نکالتے رہو گے، تو سونا چاندی رکھنے میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے یہ عام مطلق تھا، کوئی واضح قرینہ نہیں تھا کہ جو ہے کہ رکھنا برا ہے، کوئی واضح قرینہ نہیں تھا کہ نہیں رکھنا برا ہے۔ تو جو ہے یہاں پر جو ہے ایک مخصوص خاص دلیل متواتر طور پر جو احادیث کی ہمارے پاس پہنچی ہے، اس کے ذریعے جو ہے ہم نے اس میں تخصیص رکھ لی کہ جو بندے سونا اور چاندی جمع رکھتے ہیں اور اس میں جو ہے سال ہونے پر جو ہے جو زکوٰۃ ان کی بنتی ہے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو وہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے عام کا ٹاپک ختم ہوتا ہے، اس کے بعد مشترک اور معول وغیرہ ہے، انشاءاللہ ان کو ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔